خود ساختہ جعلی حکومت، تو پھر ہم تو عوام کے لیے انشاءاللہ آواز اٹھاتے رہیں گے، اور جب تک مینڈیٹ ہمارا بحال نہیں کیا جاتا، عوام کی حق حکمرانی بحال نہیں کی جاتی، ہمارا احتجاج جاری و ساری رہے گا، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ اسمبلیز کیسے چلاتے ہیں، پارلیمنٹ کیسے چلتی ہے، اور یہ حکومت کیسے چلتی ہے انشاءاللہ۔ دہشت کی دفعات ہیں وہ تو مذاق بن گئی ہیں، صحافی ہو، وکیل ہو، عام شہری ہو، ہر کسی پر جو ہے یہ دفعات لگا دی جاتی ہیں۔ آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، کیا اس معاملے کو ایوان میں اٹھائیں گے یا پھر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کوئی اس طرح کی درخواست ڈالیں کہ یہ تو مذاق بن چکا ہے کہ دہشت گردوں ہر شہری کو دہشت گرد بنا دیا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ میں پہلی ہی اپنی جو کل کھلتی ہے، میں جا رہا ہوں نیشنل اسمبلی میں، پہلا ہی پوائنٹ آف آرڈر پر میرا یہی بات ہوگی، اور یہ شروعات ہم سیشن شروع ہونے نہیں دیں گے جب تک ہماری یہ شکایت رجسٹر نہیں ہوگی، اور اسی طرح میں بریچ آف پریویلیج کا بھی جو ہے یہ کروں گا، اور ان پولیس والوں کے خلاف جنہوں نے مجھے پکڑا ہے، وہ اغوا کا پرچہ بھی میں کرواؤں گا، اغوا کے پرچے کے ساتھ جو ہے میں اس کو انت تک پہنچاؤں گا کہ مجھے حبس بیجا میں رکھا گیا، اور کرمنل انٹیمیڈیشن بھی کی گئی ہے، اور یہ تمام جو ہے قابل مواخذہ جرائم ہے۔ یہ کسی کے کہنے پہ کرے یا مجبوری پہ کرے، یہ کوئی اس کا جواز نہیں ہے، تو بتائے کہ کس کے کہنے پہ کیا ہے، کیوں پھر اپنے اوپر الزام لیتا ہے پولیس والا۔ تو اس لیے ہم تو بالکل کریں گے، اور یہ بھی کہ یہ ایک اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا مس یوز جو ہو رہا ہے، یا صحافیوں پر لگایا جا رہا ہے یا پرامن احتجاج کرنے پر لگایا جا رہا ہے۔ دہشت گرد تو ان سے پکڑے نہیں جاتے ہیں، دہشت گرد کے خلاف نہ پکڑتے ہیں، نہ دہشت گردوں کے لیے یہ قانون استعمال ہوتا ہے۔ یہ تو الٹا دہشت گردوں سے تو بھاگتے ہیں، یہ چھپتے پھرتے ہیں، یہ تو ریاست خود دہشت گردوں کے جو ہے سے خائف ہے، تو یہ ہمیں دہشت گرد بنائے ہوئے ہیں، صحافیوں کو بنائے ہوئے ہیں، اور سیاسی کارکنوں کو دہشت گرد بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے ظاہر ہے کہ قانون کی اگر آپ خلاف ورزی کرتے ہو تو قانون بھی ایک مذاق بن جاتا ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ ان فیوچر خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل کرنی چاہ رہے ہو کوئی، یا خان صاحب نے کوئی شرائط رکھی ہو اس طرح کی، کیا ہو یا اسی طرح ہی معاملہ چلے گا؟ دیکھیے، ایک ہی شرط ہے کہ آپ جو ہے آڈٹ کروا لیں، 4 حلقوں کا خان صاحب نے کہا ہے آڈٹ کروا لیں۔ نواز شریف آ رہا ہوا ہے، نواز شریف کے حلقے کا کروا لیں۔ سیالکوٹ کا جو ہے خواجہ آصف کا کروا لیں، آڈٹ اس کا کروا لیں۔ تیسرا، اور انہوں نے اون چودھری والا یعنی سلمان اکرم راجہ والا جو ہے آڈٹ کروا لیں، اور اسلام آباد کی کسی سیٹ کا، 3 سیٹیں ہیں نا اسلام آباد کی، اسلام آباد کی کسی سیٹ کا آڈٹ کروا لیں۔ ہماری یہ شرط ہے کہ یہ 4 حلقوں کا آڈٹ کروا لیں، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی نظر آ جائے گا، قوم ساری کو، ملک سارے کو نظر آ جائے گا، اور اس لیے جو ہے یہ اس کے علاوہ اور کوئی شرط نہیں ہے۔ عوام کا مینڈیٹ بحال کریں، کیفر کردار تک پہنچائیں جنہوں نے فراڈ کیا ہے، ان کے خلاف ہائی ٹریزن کا آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن کے خلاف بھی، جنہوں نے اس قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ اتنا بڑا دھاندلا کیا ہے، فراڈ کیا ہے، ریاست کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا ہے، آئین کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے، تو اس لیے ان کو معافی نہیں ہونی چاہیے کسی قیمت پر، اور عوام کو جو اذیت اور کرب آپ نے مبتلا کر دیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو مورد الزام ٹھہرائیں جنہوں نے فراڈ کیا ہے، الٹا آپ نے وکٹمز جو ہیں ان کے احتجاج پر بھی آپ اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ آج عدالتوں میں اور کچہریوں میں عوام کی نالش کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ صاحب یہ بتائیے گا، عوام سوچ رہی تھی کہ انتخابات کے بعد عدم جو استحکام آ جائے گا، پارلیمنٹ جو فعال ہو جائے گی، عوامی مسائل کے حل ہوں گے، لیکن کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا نظر آ رہا۔ تو عوامی مسائل کا حل کیا ہے؟ پارلیمنٹ کیسے چلے گی حکومت؟ اس حکومت کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، حکومت ایک ہی صورت میں چل سکتی ہے، آپ مینڈیٹ کو بحال کریں، عمران خان کو جیل سے ریلیز کریں، عمران خان کو جیل سے باہر کریں، شاہ محمود قریشی کو جیل سے باہر کریں، پرویز الہی کو جیل سے باہر کریں، یا ہمارے ادھر جو ہے ڈاکٹر یاسمین کو جیل سے باہر کریں، اعجاز چودھری صاحب کو باہر کریں، محمود الرشید کو باہر کریں، تمام خواتین جو جیل میں 10 مہینوں سے
رول سڑ رہی ہیں ان کو جیل سے باہر کریں، اور ایک ایسا کمیشن بٹھائیں جو 9 مئی کے سانحات سے لے کر 9 فروری کے فارم 47 کے فراڈ تک اس کا پورا احاطہ کر کے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی قوم کے سامنے رکھے، پتہ چلے کہ کس طرح سے عمران خان کو آپ نے وزارت عظمیٰ سے ہٹایا۔ 9 مئی کے شاخسانے میں 10 آپ نے ایک جماعت کو دفن کر کے آپ نے تتر بتر کر کے ہوا میں بکھیر دیا، لیکن عوام نے 8 فروری کو اس کے تمام کے باوجود بڑا دو ٹوک جواب دیا کہ عمران خان نہ دہشت گرد ہے، نہ عمران خان بدکار ہے، نہ باغی ہے، اور انہوں نے اس لیے عمران خان کے کنوکشن ساری عوام نے مسترد کی۔ 9 مئی کا شاخسانہ مسترد کیا، اس کا جو ہے پارٹی کو تتر بتر کرنا، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو منسوخ اور مسترد کیا عوام نے، اور عوام ہی ریاست ہے آئین کے آرٹیکل 7 کے مطابق، اور عوام کی تابعداری ہی اور وفاداری آرٹیکل 5 میں واجب اور لازم ہے، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو۔ تو اس لیے کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ عوام ہی کے خواہشات اور امنگوں کے تابع ہے، حق حکمرانی عوام کی ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے بعد، اور اس لیے جب تک آپ عوام کی اصلی حاکمیت کو بحال نہیں کرتے، جو انہوں نے 8 فروری کو دو ٹوک انداز سے کہی، اور تمام جبر اور تسلط کے باوجود یہ واحد الیکشن تھا جس میں عوام اپنے کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہی تھی، عوام اپنا سمبل ان کا ڈھونڈ رہی تھی، بینگن کسی کو دیا، کسی کو آپ نے کٹوریا دیا، کسی کو آپ نے ریکٹ دیا، کسی کو بلہ دیا، کسی کو کچھ دیا، بلہ تو نہیں تھا باہر کا، جوتا دیا، جہیز کا سارا سامان آپ نے دے دیا، لیکن شعور دیکھیے عوام کا، آفرین ہے عوام پر کہ عوام نے اس کے باوجود تمام مشکلیں تکلیفیں جھیلتے ہوئے بھی، آگ کا سمندر سے گزرے ہیں ہم اس الیکشن میں، لیکن عوام نے دو ٹوک بتایا کہ عمران خان ہی صحیح لیڈر ہے جو پاکستان کو بچا سکتا ہے، عمران خان ہی مستقبل کا وزیر اعظم ہے، اور عمران خان کے بغیر نہ انہیں کوئی پارلیمنٹ قبول ہے، نہ کوئی حکومت قبول ہے۔